یہ آپ کی لڑائی تو نہیں ہے, تو لڑائی اگر ذاتی کروانی ہے پھر ریسلر زندہ باد. تو یہ ریسلنگ نہیں ہے, یہ ایک بڑی ایک اتم ایک جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے کمپیریٹو اسٹڈی کے حوالے سے. یہ تو بڑا قیمتی مواد ہے جو دونوں سائڈ سے ہمیں مل رہا ہے, اور آپ کے توسط سے یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. جہاں تک جو ہے یہ تصویر اور آواز جائے گی وہاں تک آپ کی آواز اور آپ کی تصویر جائے گی, جس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی شامل ہے. سو میں دعوت دوں گا کنکلوژن کے لیے حکیم عمران ثاقب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کی قلت کے ساتھ میں بڑے اختصار کے ساتھ جو باتیں رہ گئی ہیں ان کا جواب دوں گا. ایک بات رہ گئی تھی وہ وارد لفظ کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ پادری صاحب جو ہیں وہ عربی سے ناواقف ہیں. وہاں لفظ آیا ہے منکم, من جو ہے وہ تبعیضیہ ہے, وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے یہ جو ہے بعض جنت میں جائیں گے اور بعض جہنم میں, اسی آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ کون جنت میں جائیں گے کون جہنم میں جائیں گے. پوری آیت میں قرآن کریم نے یہ بھی واضح کیا ہے سورہ شورى آیت 7 کے اندر, یوم الجمع لا ریب فیہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جو ہے جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. ظاہر ہے جنتی کون ہے جہنمی کون ہے یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اب آگے لفظ وارد کی بات. وارد ہم قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے کریں گے. سورہ یوسف کے اندر ایک قافلہ آیا, قرآن کریم کہتا ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم. ایک قافلہ آیا کہاں, اس میدان میں, وہ کنویں کے قریب, کنویں کے اندر نہیں کنویں کے قریب. قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ جو پانی لینے آیا تھا کنویں کے اندر جا کے پانی, کنویں میں چھلانگ لگا کے پانی نہیں لے رہا تھا, باہر کھڑا ہو کے یہ قرآن کریم وارد کی تفسیر بیان کر رہا ہے. اور ایک اور جگہ سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لفظ وارد کا ہے لما واردہ ما مدینہ, مدین کے اس کنویں کے قریب. یہ قریب کی بات ہے, تو میدان معاشر کی بات ہے جہنم کے قریب آنے کی. یہ تو وہ آپ کے وارد کا وہ تبعیضیہ ہے, آپ من کو نہیں سمجھتے تو اس پہ ذرا غور کرنے کو لغت دیکھ لیجئے گا. ہاں جی, انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ یہودی پر گناہ لادنا, مسلمانوں کے گناہ یہودیوں پر لادے جائیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے, ویسے انہوں نے اس کا مفہوم بیان کر دیا تھا. جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے, یہ راوی کا وہم. ہمیں راوی کا وہم نہیں دیکھنا, ہمیں راوی کا وہم نہیں دیکھنا. بالفرض ہم نے یہ بھی تسلیم کیا بالفرض, تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, میں نے حوالہ پڑھا تھا, پادری صاحب اس کو گول کر گئے ہیں, وہاں لکھا ہے شریر صادق کا فدیہ ہوگا. تو مسلمان صادق ہے, راست باز ہے, یہ یہودی شریر ہے, بائبل بھری پڑی ہے ان کی شرارتوں سے, ان کے ملعون ہونے سے. تو یہ جو ہے ان کے بدلے میں جائیں گے, تو بائبل میرے ساتھ کھڑی ہے کہ شریر جو ہے وہ صادق کا فدیہ ہوگا. آپ نے کہا یہودی عیسائی ستارہ پرست جنت میں جائیں گے, وہ مجھے دیجیے گا. ایسا نہیں ہے پادری صاحب, آپ خیانت کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے یہودی ہو, عیسائی ہو, ستارہ مجوسی ہو, کوئی ہو, جو ایمان لاتا ہے وہ جنت میں جائے گا. وہاں شرط ہے, وہ مجھے نکال دیجیے گا ذرا, میں پڑھ دوں گا. میں پڑھ دیتا ہوں جی, میں پڑھ دیتا ہوں سارا. روزے قیامت کیا ہو گیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا نیک اعمال سے نہیں رحمت سے. رحمت میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس پہ ہمیں کوئی جو ہے نا اعتراض نہیں ہے. یہ کدھر ہے یار, نشانی لگایا کروں, کدھر لگا کے لگاؤں میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا شاگرد جو تھے جب انڈر ٹریننگ تھے تو انہیں کہا تھا غیر قوموں کی طرف نہ جانا. یہ جھوٹ ہے. حضرت مسیح ابن مریم نے 3 بار کہا ہے, اور خود انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا. انڈر ٹریننگ کی چھوڑیے, میں آخرت کی خبر دیتا ہوں آپ کو. حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ 12 حواری میرے ساتھ بیٹھ کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جو ہے وہ انصاف کریں گے. اگر وہ عالمگیر تھے تو کہتے 12 حواری میری پوری دنیا کا انصاف کریں گے. کیوں کہا کہ بنی اسرائیل کے 12 حواری جو ہیں 12 قبائل کا جو ہے انصاف کریں گے؟ اس لیے. اور چیلنج ہے میرا, کئی بار دے چکا ہوں, کوئی ایک حواری جو ہے وہ اس نے غیر قوموں کی طرف نہیں گیا. یہ آپ کی داستانیں ہیں. ہاں جی, یہ کہہ دینا یہ کہ فلاں انڈیا میں آیا تھا, بھائی پورے پاکستان میں جہاں بھی آئے وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے, غیر قوموں کی طرف نہیں آئے تھے. یہ بات ہے. یہ آپ کے بڑی ہنسی نکلتی ہے, آپ جو ہے نا یہ ان کا کام ہے. ہاں جی, کوئی ایک, میں نے چیلنج کیا. اور میری بات سنیں, میں کموسل کتاب کا حوالہ آج تک ادھار ہے آپ کی طرف. وقت کی قلت کے سبب میں پڑھ نہیں رہا. کموسل کتاب میں لکھا ہوا ہے پلوس وہ واحد ہے جو غیر قوموں کی طرف گیا. اسے غیر قوموں کا رسول کہا جاتا ہے. کسی ایک 12 میں سے کسی ایک کو غیر قوموں کا رسول ثابت کر دیں. سورہ مائدہ کی وہ نکال دیں یار, ستارہ پرست والی.
इन्होंने कहा कि आए यस्सु मसीह की जात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। पादरी साहब आप यस्सु मसीह की जात पर भी इत्तफाक नहीं करेंगे, आप भाग जाएंगे। मैं तो कहता हूं आए जो यस्सु मसीह ने तलीम दी है उस पर इत्तफाक कर लें। यस्सु मसीह ने कहा है खुदा एक है, उसका कोई, उन्होंने कहा है कि तू मुझे क्यों नेक कहता है, खुदा के सिवा कोई नहीं। अब उन्होंने तो अपने नेक होने का भी इनकार किया है। उन्होंने कहा है सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, कितनी बार उन्होंने कहा है। आप यस्सु मसीह की तलीमात पर भी आप इत्तफाक नहीं करेंगे। इन्होंने कहा जी मुसलमान जो रवायात पे अमल करते हैं, हम किसी बुजुर्ग की रवायत पर अमल नहीं करते। कोई बड़े से बड़ा हो, हम किसी बुजुर्ग की रवायत पर अमल नहीं करते। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हैं। जो रवायत जो है साबित हो जाए कि इसमें किसी बुजुर्ग ने गड़बड़ की है, हम उसे कहते हैं ये मजू है, ये मन गढ़ता है, इसमें ये ज़ोफ़ पाया जाता है, हम नहीं मानते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं। हाँ, आपने कहा जी हमारी रवायतें नहीं है। हजरत आपकी लूका की इंजील का पहला बाब जो है वो रवायतों का दावे से भरा हुआ है कि मैंने लोगों से रवायत करके ये लिखी है। आपकी तो अंजील इन्होंने एक म्यार मुकर्रर किया कि 250 साल बाद जो हदीसें लिखी गई हैं वो कैसे सही हो सकती हैं। जो अंजील 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद लिखी जाएगी वो कैसे म्यार होगी आपके मुताबिक। हमारी तो हदीस जो है वो 100 साल बाद लिखी गई होगी ना। तो आपकी तो जो खुदा का कलाम है सबसे पहली मरकज की अंजील 50 साल बाद, दूसरी 60 साल बाद, यूहन्ना की 100 साल बाद वो लिखी गई हैं। तफसीलात इसकी मौजूद है। इन्होंने कहा अमीर आदमी की निजात कैसे होगी। मैंने इन्हें पढ़ के सुना दिया पूरा। हजरत मसीह ने मरियम ने फरमाया ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाएगा मगर अमीर आदमी की निजात नहीं होगी। इन्होंने एक जाती तशरीह अपनी की, मकसद ये था, उसने सवाल किया मेरी निजात कैसे होगी। हजरत मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरी तू सलीबी मौत पे ईमान लाएगा तो निजात होगी। आपने ये फरमाया हुक्मों पर अमल कर। यह मकसद था जिसे आप गोल कर गए। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने हिजकियेल बाब 18 इन्होंने पढ़ दिया। खुद ही इन्होंने कहा कि इब्तदाई बातें छोड़े और फजल की तरफ आए। हमें बता दें कोई इब्तदाई बातें क्या हैं। हिजकियेल का बाब 18 पढ़ के मैं चाहता हूं कि मुस्लिम भाई पादरी साहब के लिए क्लैपिंग कर दे। इन्होंने इतराफ कर दें भाई, क्लैपिंग कर दें जरा, कर दें सारे, मैं भी करता हूं, आप भी कर दें। इन्होंने इतराफ कर लिया हिजकियेल का बाब 18 पढ़ के वो सारे शरीयत के अहकाम हैं। यानी आपने तो 3 बातें मुसल्लत कर दी। एक वो ईमान जो खुदा ताला ने बयान किया है, एक खुद साख्ता ईमान यस्सु की सलीबी मौत पर, और ये शरीयत पर भी अमल। यानी 3 बातों पे अमल करेंगे आप। ये अजीब बात कर दी आपने। खैर इसका आपने खुद ही इकरार कर लिया जिससे आप इनकारी थे। इन्होंने अयूब की किताब का जो मैंने हवाला दिया था इन्होंने पढ़ के सुनाया, और अयूब की किताब के अंदर जो हवाला इन्होंने पढ़ के सुनाया था तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो वापस ऊपर नहीं आता। ये इन्होंने इतराफ किया। इन्होंने कहा जी लिखा हुआ है, मैंने कहा पढ़ के सुनाया, इन्होंने पढ़ के भी सुना दिया। ये तो इनकी बाइबल में तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ऊपर आया, ये वो। यानी अयूब की किताब जो है वो गवाही दे रही है कि वो ऊपर नहीं आता। ये इन्होंने इकरार कर लिया। अगली बात है, इन्होंने कहा कि आपके पास कोई दलील नहीं है कि मरने के बाद इंसान जिंदा हो जाएगा। हजरत सुने, मेरे पास कितनी दलीलें हैं। कुरान करीम ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है, कितनी देर तक अल्लाह ने उनको मौत दी और अल्लाह ने उनको जिंदा किया। कुरान करीम ने असहाबे कहफ का वाकया बयान किया, कितनी मुद्दत के बाद जो उनको जिंदा किया। कुरान करीम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया है कि परिंदों को ज़िबा करके उनका गोश्त बना के एक पहाड़ के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने कहा आवाज दे इन परिंदों को। वो आवाज देते जा रहे थे और परिंदे उठ के जिंदा हो रहे थे। ये खुदा की कुदरत है। तो ये यीशु मसीह के जिंदा होने से पहले भी मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह नहीं जो हाम को जिंदा किया था, यीशु मसीह के जिंदा होने से पहले खुद ही किया था। तो ये जो आप बड़ी ही बचगाना बात थी ये आपकी। हाँ, एक बात इन्होंने कहा मैं नहीं जानता। मैंने बार बार कहा था कि यीशु मसीह कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, निकल जो बदकारो। इन्होंने वाला पढ़ दिया कि किन से कहेंगे, उनसे कहेंगे जो शरीयत के ऊपर अमल नहीं करते। इन्होंने इकरार कर लिया इस बात का, ये बात कहने के साथ कि शरीयत पर अमल करना जरूरी है। जो शरीयत पर अमल नहीं करता उसे यीशु मसीह कह देंगे निकल जो बदकारो। यही तो मेरा दावा था, आपने तस्लीम कर लिया, थैंक यू। हाँ जी, इन्होंने ये सूरा बकरा की आयत पढ़ी थी, वो ये है, इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने कहा जी यहूदी जो हैं, नसरानी जो हैं, साइबी जो हैं, ये जो है इनकी निजात होगी, ये जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है पादरी साहब, सुने, यीशु मसीह ने कहा है, ये बाइबल में है, ये चोरी यहां से निकलेगी। मैं बताता हूं आपको, मैंने बाइबल पढ़ी हुआ है। हजरत मसीह फरमाते हैं
کہ بہت سے پورب سے پچھم سے ادھر سے ادھر سے ابراہیم کے اور دیگر پیغمبروں کے قومیں جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، تم خدا کی بادشاہی میں اپنے آپ کو خارج نکلا وہ پاؤ گے، آپ کی نجات نہیں ہے۔ یہ میں نے 7 باتیں جو ہے نقل کی تھی، آپ نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا ہے۔ حضرت مسیح نے کہا ہے یہ پورب پچھم والے یہ تو اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں شامل سمجھیں گے، تم اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا پاؤ گے۔ جو آپ نے سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت پڑھی ہے وہ سن لیجئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، پہلی شرط ایمان ہے، وہ کون ہوں؟ وہ بے شک والذین ہادوا، اگرچہ وہ یہودی ہوں، والنصارى، وہ عیسائی ہوں، والصابئین، وہ صابی ہوں، تو من آمنا، جو کوئی ایمان لائے گا، من آمنا، یہ خیانت نہ کیا کریں، من آمنا باللہ والیوم الآخرہ، انہوں نے کہا یوم آخرت پہ، یوم آخرت سے پہلے باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا۔ اللہ کی ذات پر ایمان کیسے لانا ہے؟ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ کی ذات پر کیسے ایمان لانا ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو ایمان ایسا لائیں گے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو یہ بات ہے آپ نے جو کیا یہ خیانت کی تھی، میں نے واضح کر دیا، بہت شکریہ۔ میں نے آپ کے تمام اعتراضات کا جواب دے دیا ہے، میرے اعتراض وہیں کے وہیں ہیں، جو علمی خیانتیں تھی وہ وہاں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کنکلوژن کے لیے پادری شفیق صاحب آئے۔ آپ نے کہاں سارے اعتراضات کا جواب دیا؟ میرا تو پچھلے سال کا اعتراض باقی ہے کہ خلیفہ عبد المالک نے اپنے سکے پر سلیب اور کلمہ لکھ دیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ اینی وے ٹھیک ہے، آپ اس صحابہ کہف کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ مر گئے تھے، زندہ ہوئے، تو دیور کرسچن، وہ مسیح پر ایمان رکھتے تھے۔ اچھا، اور آپ نے کہا جی 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے، یہ 12 کا جو لفظ ہے عالمگیریت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا جی کہ کوئی شاگرد مسیح کا باہر نہیں گیا۔ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میوزیم بنا ہوا ہے وہاں پہ ٹیکسلا کے اندر، جہاں پہ سلیب نکلی ہے، وہاں چرچ بنا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیں، آپ کے تو تھوڑا سا قریب ہے، وہاں سے جو کراس نکلی ہے وہ پہلی صدی کی ہے، انہی دنوں کی ہے، اور لاہور کے اندر جو بائبل سوسائٹی کا میوزیم اس میں ٹیکسلا کراس پڑی ہوئی ہے، آپ معلومات پہلے کر لیا کریں۔ اچھا، تو آپ نے مسیح کے اس حوالے کو جی نکل جاؤ میرے پاس سے، تو تم نے یہ نہیں کیا، تو وہ اعمال کی بات ہے۔ اچھا، میں نے تو چھوٹتے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ کرسچن اعمال کے خلاف ہے؟ میں نے بائبل کے 2 حوالے آپ کو بتائے ہیں کہ ہمیں نیک اعمال کے لیے خلق کیا گیا ہے، بائبل نیک اعمال کی مخالفت نہیں کرتی، یہ آپ کو، اور مسیح نے نیک اعمال کی بات پرس کی ہے کہ اگر کوئی کرسچن ہے اور وہ کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلائے اور کسی کو سردی لگ رہی ہے اس کو کمبل نہ دے، تو وہ کرسچن نہیں ہے۔ آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا جی لوکا کی انجیل روایتوں سے بھری پڑی ہے، مجھے وہاں سے روایت کا لفظ دکھا دیں، تو آپ جیتے، میں ہارا۔ روایت یہ ہے کہ جو 14 لاکھ حدیثیں ہیں، روایت کا لفظ دکھانا آپ نے مجھے، اور 14 لاکھ حدیثیں ہیں، یہ تو لوگوں نے، اور آپ کے اپنے اسکالر مانتے ہیں کہ جی اتنی من گھڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، 250 سال لوگوں نے اپنی مرضی سے لکھ دی۔ آپ بائبل سے موازنہ کر رہے ہیں، وہ الہام سے لکھی ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ تو 111 آیت ہے، سورت میرے ذہن سے نکل گئی۔ مسیح نے کہا جی کہ تم مجھے نیک کیوں کہتے ہو، آپ بات ہی نہیں سمجھتے۔ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تمہاری میری ٹسل یہ ہے کہ تم مجھے خدا نہیں مانتے، ہماری ٹسل چل رہی ہے، اور اب تم آئے ہو کہ بعد میں دکھا دیجیے گا۔ ہاں، اب پھر میرا ٹائم نہ ضائع کریں۔ میں نے کہا روایت کا لفظ ہے، روایت کا لفظ ہے تو ان میں سے دکھا دے، وہ مجھے بتا دیں گے کہ ہاں روایت کا لفظ ہے۔ ایسے تو نہ کرے آپ، ہاں روایت کا لفظ ہے تو ان کو دکھا دیں، وہ مجھے بتا دیں گے۔ ہاں، اچھا، تو مسیح نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ کوئی نیک نہیں، ایک بھی نہیں مگر صرف خدا۔ اب مجھے نیک کہہ رہے ہو تو بالفاظ دیگر تم مجھے خدا تسلیم کر رہے ہو، یہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپ نے پڑھ دیا۔ ایوب کا آپ نے کہہ دیا کہ مسیح تو جی اٹھا،
تو मेरे बयान की नफ़ी होगी। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है या फिर आपको भूल गई है। मैंने कहा मसीह से पहले के शख्स जो थे ना, वो उनके तो वहमो गुमान में नहीं था कि इंसान मर के ज़िंदा हो सकता है, तो वो बात कर रहा। लेकिन मसीह जब ज़िंदा हो गया तो फिर हमारा क़यामत पर ईमान है। इसी का आप अगली बात का जवाब दे रहे थे कि आपने कहा जी कि क़यामत का सबूत नहीं है। यही तो आप पूरी बात भूल गए भाई। और हाँ जी, आपने कहा कि बहतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। तो मगर अच्छा, तो ये आपने कहा क्रिश्चियन तो दाखिल नहीं होंगे, हम होंगे। आप फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूरी आयत पढ़ें। लिखा बहतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे, मगर इब्राहिम के बेटे अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। वो यहूदियों को कहा गया, और हम हैं जो पूर्व और पश्चिम से। तो पढ़ के बता दें जी इनको। अच्छा, तो लिखा इब्राहिम के बेटे अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। बतेर, हाँ हाँ, इब्राहिम यहूदियों की तरफ इशारा है। हाँ अच्छा, तो और एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो आपने कहा जी मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मेरा पिछले साल का भी उधार था आप पे, मैंने बताया, सिक्के वाला आपने नहीं बताया। तो हमें ये समझना है कि निजात सिर्फ़ और सिर्फ मसीह यसू के वसीले से है, उसके अलावा निजात नहीं है। अलबत्ता अगर जैसे आप कह के लगा के तो नज़रिया निजात का मजाक उड़ाते हैं, तो एक बात सुन लें कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। शुक्रिया। हाँ। सब दोनों मुनाज़रीन के लिए तालियां मिलें, हौसला दोनों तरफ से। जाहिर सी बात है कि ये वो जगह है जहां मैं और आप खड़े नहीं हो सकते, और दोनों मुकर्रीन जो हैं वो बिलाशुबा हमारी तालियों के मुस्तहिक हैं। और इस सारे जो प्रेजेंटेशन है, सारे इल्म का बयान है, इसके पीछे इनकी हफ्तों की तहकीक है जो ये हमारे सामने चंद मिनटों में पेश कर देते हैं। और सबसे अच्छा जो तरीक़ाकार है सीखने का, दर्स व तदरीस का, इससे बेहतर नहीं हो सकता जो आप सुन लेते हैं और मुआज़ना के तौर पर आपके सामने जो बात आ जाती है, बातें निखर कर हमारे सामने आती हैं। सो मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों मुकर्रीन के लिए जिन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से सारे इन उसूलों को, मुनाज़रे के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ और बड़ी खुश उसलूबी से अपने बयानात को हमारे सामने पेश किया। मैं दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने इस सारे वक्त को बड़ा इंजॉय किया है, लुत्फ़अंदोज़ हुए और बहुत कुछ सीखा हमने। अब सवाल जवाब है, और सवाल जवाब जो है वो दोनों साइड से होंगे, और अमूमन आपको पता है इस रवायत का, हमारी जो रवायत है मुनाज़रे की, हाँ जी, तो उसमें 3 सवाल जो है वो मुसलमान भाइयों की तरफ से और 3 सवाल जो है वो मसीही भाइयों की तरफ से किए जाएंगे, और मुनाज़रीन जो है वो मौजूद हैं और आप सवाल कर सकते हैं। आपकी तरफ से सवाल होगा शफीक साहब के लिए। हाँ जी, यहाँ, हाँ जी, हाँ जी, आप में से अगर किसी के पास सवाल है तो आए मौलाना साहब के लिए। अगर आपके पास सवाल है तो जल्दी आ जाएं, वक्त का ख्याल। कोशिश कीजिएगा कि बहस ना हो, बस ये कि सवाल हो और वो खुद जवाब देंगे। बहस ना करें, मतलब अमूमन बहस शुरू हो जाती है, वो सवाल करने वाला जो है वो बहस करने शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन करें बड़ी जानतदारी से और बड़ी समझ के साथ। ये क्वेश्चन होता है, और पीछे मुड़कर नहीं देखना किसी को। यहाँ अगर मुकर्रिर पीछे बैठे हुए हैं तो उनको पीछे मुड़कर, उनको नहीं, आप कैमरे के सामने हैं। तो मैं पहले भी उस दिन भी एक भाई से मैंने दरख्वास्त की थी कि सामने देखें, कैमरे के सामने, और वो कैमरे के सामने इसका जवाब देंगे। हाँ जी, आइए। मेरा सवाल है, कुरान मजीद की सूरह नंबर 7 आयत नंबर 167 78 है, 178 वर्स है, जिसमें लिखा हुआ है कि जिसको अल्लाह हदायत दे वही राह याब है, और जिसको गुमराह करे तो उसे ही, ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसानों को दोज़ख के लिए ही पैदा किया है। टॉपिक निजात है। तो यहाँ इस आयत में 2-3-4 बातें जो हैं वो काबिल गौर हैं।
پہلی بات اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسری بات کہ ان جنوں اور ان انسانوں کا کیا قصور ہے جن کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے، ان کی نجات کہاں ہے؟ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں، دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا عالمگیر، یہ نجات جو ہے عالمگیر ہے۔ اس کے بعد پھر ان جنوں اور ان انسانوں کا قصور کیا ہے کہ ان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو کہاں ڈالا جائے؟ دوزخ میں۔ میری درخواست ہے مولانا صاحب آئیں اور اس کو کلیئر کریں۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ مناظرے میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے غور نہیں کیا۔ میں نے اس کا جواب دیا تھا چونکہ پادری صاحب نے بھی یہ اعتراض کیا تھا۔ ہاں میں دے رہا ہوں، سن لیں ذرا، میں مجھے موقع مل گیا پوری تسلی سے دوں گا، تب ٹائم نہیں تھا، اب پوری تسلی سے دوں گا۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ مسئلہ ہے تقدیر کا۔ تقدیر ہمارے اور آپ کے باہم درمیان ایسے ہی ہے۔ میں نے پلوس کا ایک حوالہ بھی آپ کو پڑھ کے دیا تھا، میں دوبارہ آپ کو وہ حوالہ جو نا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ موضوع سے ہمارا اس کے الگ موضوع ہے، یہ تقدیر پہ ڈبیٹ رکھ لیں میرے ساتھ، اور بائبل کے اندر جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ بائبل کے اندر رومیوں کا خط ہے اور 9 باب ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، پس وہ جس پر چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے، اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور بائبل میں فرعون کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کے دل کو سخت کر دیا۔ اب کیا بیر تھا خدا کو فرعون کے جو ہے نا دل کو سخت کر دیا؟ یہ تقدیر کا معاملہ ہے، خدا اپنے علم سے جانتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا، مسیحیوں کا اعتراض نہیں ہے، یہ داریوں کا اعتراض ہے۔ خیر یہ تقدیر کی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پس تو مجھ سے کہے گا، پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں ہے؟ یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ انہیں کیوں جنت کے لیے بنایا، انہیں کیوں جہنم کے لیے بنایا؟ تو کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں ہے کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے؟ وہ برتن بادشاہ اپنے لب کو لگاتا ہے، اسی برتن اسی مٹی سے وہ لوٹا بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اس کو اختیار ہے، ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے بنائے۔ بس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے، وہ تیار ہی ہلاکت کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کی بائبل میں بھی بیان ہوا ہے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہے، تو یہ تقدیر ایک الگ بات ہے، تقدیر پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بائبل میں متعدد جگہ جو ہے اس کا بیان جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا تذکرہ جو ہے بار بار جو ہے بائبل کے اندر آیا ہے۔ میں جی بس ایک دو حوالے نہیں پڑھ دوں اگر چلے ٹھیک۔ دوسرے سوال کے لیے آ جائیں جلدی سے۔ حکیم صاحب، آپ نے کہا نیک اعمال رسول اسلام کی باتوں پر عمل کرنا ہے، النساء 13، اور حالانکہ محترم رسول اسلام یہی سورہ 46:9 میں مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو دونوں جگہوں پہ مستقبل کی بات کی گئی ہے، تو جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی مستقبل میں ہے۔ النساء 13 یہاں پہ باغوں، اور یہ باغ مجھے تھوڑا واضح کر دیں، پھر آگے نہریں ہیں، یہ نہریں تھوڑی سی واضح کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں انوکھا رسول ہوں، یہ انوکھا رسول کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا تو آپ کی مہربانی ہے۔ اس کے بعد گمراہ کن کے لیے البقرہ کی فقرہ نمبر 26، تو اس میں ہے کہ ایک الہامی مثال ہے، کیونکہ یہ الہام ہے آپ کے نزدیک، تو مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر جو ایمان لائے، تو گزارش ہے کہ کیا کوئی مچھر جنتی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ الہامی مثال ہے، میں اس کو سیریس لوں گا، بے شک آپ اس کے اوپر کچھ بھی کمنٹ کریں وہ آپ کا حق ہے۔ حالانکہ یہاں پہ مسلم شریف جلد 6 کتاب 37 اور 3 احادیث ہیں، بخشش کے لیے آخری دن
ایک مسیحی اور ایک یہودی مسلمان کے بدلے جائے گا. نیک امال رسول اسلام کی طرف سے یہ ان ساری چیزوں کی وضاحت دے دیں. اچھا انہوں نے کہا جی مچھر ایمان لائے کہیں نہیں ہے. مچھر ایمان لائے یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے سن لیا ہے, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہاں جی کیا بکرا پڑھ دیں ذرا. نہیں پڑھیں ذرا کھلو ٹھہریں گے. اچھا پڑھ دیں کوئی بات نہیں, آپ البقرہ 26 پڑھ دیں, دوبارہ آ جائیں. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی چیز کا ذکر فرمائے, مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر, تو جو ایمان لائے. یہ لفظ ہے. اب مجھے آپ ایسا کریں آپ بیٹھ جائیں, میری بات سنیں, آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے آپ کا جواب ہو گیا. یہاں جو آپ نے دعویٰ کیا تھا جو مچھر ایمان لائے, ایسا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مثال بیان کرنے سے اسے وہ شرماتا نہیں ہے, اگرچہ مچھر کی کیوں نہ یہ ہے, یا مچھر کے ایمان لانے کی بات نہیں ہے. یہاں مطلب پتہ نہیں ہے کہاں کی بات آپ نے کہاں لگا دی. آپ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے یہ آپ نے کہا یہ نہریں جو ہیں اس کی آپ جو ہے نا جنت کی جو نہریں ہیں اس کی آپ تفصیل بیان کر دیں. اس کی تفصیل موجود ہے, جنت کے اندر نہریں موجود ہوں گی, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی بائبل کی جو پہلی کتاب ہے نا وہ بڑے تعجب کیا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ زمین کے اوپر بہ رہی ہیں, نکل جنت سے رہی ہیں اور زمین کے اوپر جو ہے نا وہ نہریں بہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا جو سوال ہے بڑا عجیب ہے, اس کی تفصیل کیا میں بیان کر دوں. وہ نہریں ہیں جنت کے اندر, اس کے آپ کو انکار ہے, وہ آپ کے بائبل کے اندر بھی وہ موجود ہے. انہوں نے کہا میں اپنے بارے نہیں جانتا. یہ سورہ احقاف ہے. یہ بھائی ایک منٹ سورہ احقاف 9 نکالیے گا, سورہ احقاف نکال دیں ذرا. میں نے اس کا جواب دیا تھا, آپ نے اگر غور سے نہیں سنا تو یہ سن لیجئے. وہ یہ تھا کہ جب آپ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے, یہ اس بات کا نہیں ہے, یہ انکار کیا گیا ہے اپنے طرف سے کہنے کا کہ مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے, میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی نازل کی جاتی ہے. یہ ہے غیب سے نفی کی گئی ہے, اور غیب کا علم حضرت مسیح کو بھی نہیں تھا. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا قیامت کے بارے میں, تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا, وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. جیسے وہ غیب سے نفی کی گئی ہے, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم کے بارے غیب کی نفی کی گئی ہے, اور انہیں یہ کہا گیا ہے, احقاف 9 ہے یار, سورہ احقاف کی 9, تو اس میں یہ بتایا گیا ہے سورہ احقاف کے اندر, جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کل ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, کوئی نیا رسول نہیں ہوں. جی نیا انوکھا ایک ہی بات ہے, ترجمے کا ہے نا بھائی, وہاں ہمارے پاس اصل متن موجود ہے, بدعہ کا لفظ ہے. بدعہ کہتے ہیں نئی چیز کو, بدعت سے ہے. ہاں جی اگر اس نے لوگ اب بیٹھ بھائی غلط ہوا ہے نا, بھائی غلط ہوا ہے, میں کہہ رہا ہوں بدعہ آپ لغت سے دیکھ لیں. لوگ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کسی نے غلط کیا ہے تو وہاں بھی متن ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ 100 سال بعد کے ترجمے ہیں, اصل متن بتا رہا ہے کل ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. رسولوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, پہلے رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا. اسی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وما ادری, اور میں نہیں جانتا ہوں, ما یفعل بی ولا بکم, میرے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ جو ہوگا, بذات خود میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. اور قرآن کریم نے یہ ہمیں بتایا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں, اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی ہوتی ہے. مجھ پہ وحی ہوئی ہے کہ تمہارے کام شیطانی ہے, تم جہنم میں جاؤ گے, اور مجھ پہ وحی ہوئی ہے کہ جو مومن ہیں قد افلح المؤمنون, مجھ پہ وحی ہوئی ہے کہ مومن فلاح پائیں گے, وہ جنت میں جائیں گے. تمہارے کام شیطانی ہے, تم جہنم میں جاؤ گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, مجھے تو جو میں اتباع کر رہا ہوں اس وحی کی جو میرے اوپر وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر المبین, میں تو صرف ڈرانے والا ہوں خدا کی طرف سے جو مجھے پیغام آیا ہے, میں بذات خود نہیں جانتا. یہ بات ہے, اور نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. مسیح کے بارے میں کئی واقعات ہیں بائبل میں جو انہوں نے بیان کیا ہے, میں نے وہ الوہیت مسیح کے مناظرہ میں بیان کیے ہیں, غیب کا علم انہیں بھی نہیں تھا. یہاں غیب کے علم سے نفی ہے. تیسرا سوال ہے, تیسرا سوال, لاسٹ کوشچن, کرسچن سائڈ سے لاسٹ کوشچن. اچھا
حکیم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 9 کا ذکر بار بار آ رہا ہے آپ کی پریزنٹیشن میں بھی، ریبرٹلز میں بھی، اور ابھی بھی آپ نے اس کی تشریح فرمائی، تو میں دوبارہ اس آیت کو کوٹ نہیں کروں گا. تو بتانا یہ چاہوں گا کہ محمد اسد نے قرآن مجید کے ترجمے میں تفسیر کرتے ہوئے امام طبریہ کو نقل کیا ہے. اس آیت سے مراد دونوں جہانوں کا ہے. ٹھیک ہے، اب جی یہ جو آیت ہے سورہ الاحقاف کی، اس پہ آپ نے ابھی کافی تشریح فرمائی ہے، تو بتانا یہ چاہوں گا کہ آیت دوبارہ کوٹ نہیں کر رہا. محمد اسد نے قرآن مجید کے ترجمے میں تفسیر کرتے ہوئے امام طبریہ کو نقل کیا کہ اس آیت سے مراد دونوں جہاں ہیں، یعنی اس جہاں کی بابت نہیں معلوم اور اگلے جہاں کی بابت بھی نہیں معلوم. تو آپ ہی کے اسکالر کے مطابق طے پاتا ہے کہ حضرت محمد کو دونوں جہانوں کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ میں اگر اچھے کام کروں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھوں اور سارے نیک عمل کرتا چلوں، لیکن میرے لیے اس جہاں میں کوئی خوشخبری نہیں ہے، تو کیا مجھے بتائیں پلیز کہ میں اس ایسے مذہب کی پیروی کیوں کروں کہ جس کو ماننے کے بعد مجھے ذہنی اطمینان نہیں ہے. میرا سوال مکمل. چلیں بہرحال نہیں ٹھیک ہے، آپ اسی پہ تھینک یو. بھائی نے یہ سوال کیا ہے وہ سورہ احقاف کی آیت کے اوپر ہی. انہوں نے کسی کا وہ تبریہ پتہ نہیں کون ہے، ویسے تبریہ نہیں ہوتا ہے. اچھا چلے، اچھا تبری، چلو ٹھیک ہے. ہاں جی چلو ٹھیک، اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اسی بات کا کہا ہے کہ بذات خود انہیں علم نہیں ہے. جو انہیں جب قرآن کریم کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی گئی ہے، وحی جو ہوئی ہے تو وحی کی تو ابتدا میں ہی قرآن کریم کے پہلے ہی صفحے میں مومنوں کا انجام بتایا گیا ہے، کافروں کا جو انجام بتایا گیا ہے، دونوں کا انجام بتا دیا گیا ہے. پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو ایمان لائے غیب کے اوپر اور عمل صالح کیے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جنت کے اندر ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. یہ تو پہلے ہی صفحے پہ بتا دیا گیا. میری ابتدا یہیں سے ہوئی تھی. میں اس کی تفسیر جو ہے یہ آپ کی خود ساختہ کیوں کروں؟ میں اس کی تفسیر قرآن کریم سے کروں گا جو ہمارے مفسرین نے کی ہے، جو سارے جو قرآن نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. یہ بہترین اصول ہے کہ کتاب کی تفسیر کتاب سے کی جائے. جب ہم کتاب کی تفسیر کتاب سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. کیا بھائی اب سکالر کی ہم کب مانتے ہیں؟ کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ. بات کر رہے ہیں سکالر کی. سکالر جو مرضی کہے، میری بات سنیں، سکالر جو مرضی کرے، ہم کسی سکالر کے مکلف نہیں ہیں. قرآن کریم کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اس کی پیروی سے انحراف کر کے اپنے مال ضائع نہ کر لو. ہم کسی کے مکلف نہیں ہیں، کسی بھی امام کے، کسی محدث کے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. کسی کی بھی بات ہو، ہم بڑے سے بڑا امام ہو، ہم اس کی بات بھی نہیں مانتے ہیں. ہم تو بات وہ مانیں گے جو قرآن کریم کی ہے، جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. تو جو اسکالر نے بھی کہا ہے وہ بھی یہ ہے بذات خود نہیں جانتے. قرآن کریم کی آیت واضح ہے الا ما یوحا الیہ، کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. یہ پوری قرآن کریم کا متن یہ بتا رہا ہے. آپ متن کو چھوڑ کے اسکالر کی بات کریں. اسکالر یہی کہہ رہا ہے بذات خود کچھ نہیں جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ حکیم عمران ثاقب صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سوالوں کے جوابات دیے. اور اب میں دعوت دوں گا پادری شفیق صاحب کو، اور آپ میں سے 3 سوال جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. آئیے. فرسٹ کوشچن فرام مسلم سائڈ. تو پھر آپ چلے نہیں، پھر وہ اصولوں میں مجھے تو ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی پچھلے. چلے اگر اجازت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ترتیبی کر دیتے ہیں. آپ کوئی بات. ایک حوالہ ہے امثال باب 16 اور فقرہ نمبر 6. شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب بدی سے باز رہتے ہیں. چونکہ یہاں پہ بعد عالمگیر
اس کی نجات کی ہو رہی ہے. اس لیے اعتراض یہ ہے کہ اگر مسیح نے مصلوب ہو کر گناہوں کا کفارہ دے دیا تو بدی کے امکان کا اور بدی کے کفارے کا کانسیپٹ کیوں ذکر کیا گیا؟ نمبر 1 ریلیٹڈ امثال. ہاں جی. دوسرا دانیال باب نمبر 4 فقرہ نمبر 27. تو اپنی خطاؤں کو صداقت اور اپنی بدکاری یا بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر, ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو. حوالہ بتا دیا میں, دانیال 4 فقرہ 27. ٹھیک. تو اپنی خطاؤں کو صداقت اور اپنی بدکرداری مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر, ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو. عالمگیر نجات کا, یہاں پر عالمگیر نجات کے متعلق آپ نے بیان فرمایا تھا, تو سوال یہ ہے اگر یہ تحریف نہ ہوتی تو عالمگیر نجات کے عقیدے کی موجودگی اور خطاؤں کا تصور ہی نہ دیا جاتا. آخر بائبل میں موجود دو عقیدوں کا ایک دوسرے سے تضاد کیوں ہے, اختلاف کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے حکیم صاحب جو میں نے حدیثیں پیش کی جو ان کے متعلق کچھ عرض کیا تھا, کیا بولا تھا کہ یہ تو یہ ہے, وہ فرق حدیث ہے, یہ نہیں ہے جو کہ ایک کرسچن اور ایک یہودی ڈالا جائے گا. میں پڑھ کے بتاتا تھا, نیٹ پہ بھی لگایا ہوا, وہ کو حدیث انہوں نے فرق پک کر لی ہے. آپ نے بھی فرق, میں نے جو پیش کی ہے وہ لکھا ہے کہ ہاں میں دے دوں گا پہلے. ہاں چل بیان کر دیں وہ حدیث, یہ اس سوال سے الگ ہے. آپ نے جو حدیث بیان کی تھی میں نے تسلیم کر لیا, باوجود اس کے, ایک منٹ سن لیں, باوجود اس کے میں نے تسلیم کر کے جو جواب دیا آپ بھول گئے, دوبارہ سن لیں. میں نے کہا تھا کہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے شریر صادق کا فدیہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, شریر صادق کا فدیہ ہوگا, صادق شریر کا فدیہ نہیں ہو سکتا. وہ شریر ہے, وہ شریر ہے, مسلمان ایک صادق کے فدیے میں شریر کو دے دیا جائے گا تو کیا ہے, میں نے تو تسلیم کر کے جواب دے دیا تھا. نہیں, یہ جواب نہیں تھا. آپ نے کہا کہ یہ کسی کا ذہنی خیال ہے, یہ حدیث نہیں ہے, اس قسم کی بات نہیں, یہ نہیں کہا میں نے. ایک منٹ مجھے دکھائیں, وہ آپ پہلے بتا دیں. مجھے میں نے یہ کہا تھا کہ راوی کو وہم ہے, راوی کو وہم ہے, یہ میں نے کہا. ٹھیک ہے, ان تینوں حدیثوں میں کہیں نہیں لکھا کہ راوی کو وہم ہے. وہ کوئی الگ حدیث ہے جو نیٹ پہ بھی چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. میں پڑھ دیتا ہوں نا, یہی غلط فہمی کرنا ضروری ہے. ہوگی آ جانا ایک منٹ بعد میرے پاس. ہاں میں آ جاتا ہوں. دیکھیں آپ نے اس وقت حدیث کا حوالہ نہیں دیا تھا, آپ نے مطلب, ایک منٹ سن لیں, ایک منٹ یار, ایک آپ حدیث کا حوالہ دے دیں, حدیث نمبر پڑھ دیں, میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. نہیں, جواب کا مسئلہ نہیں ہے. جو آپ نے کہا راوی, سن لیں, آپ نے جواب دے دیا. آپ نے کہا راوی کا وہم ہے, میں اس وقت بھی پڑھ رہا تھا. اچھا ایک منٹ سنیں. یہ میں نے کہا تھا کتاب التوبہ اور مسلم کی حدیث جلد نمبر 6 لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں مرے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں داخل کرے گا. عمر بن عبدالعزیز نے ابو ہریرہ کو قسم دی, نہ ان کی بات کا انکار کیا. عمر بن عبدالعزیز نے ابو بردہ کو قسم دی مزید اطمینان کے لیے, کیونکہ اس حدیث میں بشارت عظمیٰ ہے مومنوں کے لیے. شافعی نے کہا ہے اس حدیث سے مسلمانوں کو بڑی امید ہے. تو دوسری جگہ لکھا ہے کہ اگلی حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی کے بدلے دے دے گا یا فرما دے گا, یہ تیرا چھٹکارا ہے جہنم سے. اور آگے اس کی تشریح بھی سن لیں, یہ میری نہیں ہے ذاتی. یعنی ان گناہوں کے مثل جو یہود اور نصارہ نے گناہ کیے ہوں گے وہ معاف نہ ہوں گے اور ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور یہ طویل ضرور ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
फरमाता है, आगे अरबी की आयत है, जो फरमाया कि काफर छुटकारा होगा मुसलमान का, इसका मतलब ये है कि जब मुसलमान जन्नत में जावेगा तो एक काफर जहन्नम में जावेगा, ताकि जहन्नम भर जावे और इसके लोगों की तादाद पूरी हो। ये मुख्तसर है इमाम नूदी के कलाम का, और ज़ाहिर है हदीस ये है कि काफर मुसलमान का फिदिया बनेंगे और अल्लाह ताला मुसलमानों की बख्शिश, मुसलमानों को बख्श देगा और इनको जहन्नम में डालेगा। और ये आयत के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए कि काफर तो अपने माल की वजह से जहन्नमी हो चुके, अब इन पर और बोझ डालना दर हकीकत बोझ नहीं, ये है, इसमें वो हदीस अलग है। अच्छा चले मैं बड़ा ही मुख्तसर दूंगा। मैंने तो पहले भी जवाब दिया था, और इन्होंने, बात ये है कि जो इसका जवाब दिया है हमारे ही मुहद्दिसीन ने, वो खुद हदीस के अंदर ही, जब आप पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे इसी मतन के साथ, 3-4 हदीस हैं, इसके साथ ही सही मुस्लिम की हदीस 2769 है, उसके अंदर इसकी वजाहत मौजूद है। वो ये है, इन अल्फाज के साथ हदीस आई है कि क़यामत के दिन कुछ मुसलमान पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर आएंगे, अल्लाह ताला इनके ये गुनाह मुआफ़ कर देगा और मेरे ख्याल में इनको यहूद व नसारा पर डाल देगा। सही मुस्लिम रकमुल हदीस 2769 है। मैंने जो बयान की थी वो ये थी, क्योंकि उस वक़्त पादरी साहब ने हवाला नहीं दिया था, तो ये इसके अंदर ये ख्याल का भी आ गया। नहीं, जवाब तो अभी हुआ नहीं, मैंने क्लियर किया। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने इसका जवाब देते हुए, उन्होंने इसका जवाब ये दिया है कि यहूद व नसारा ने जो बुराइयां ईजाद की हैं, जो गुनाह यहूद व नसारा जिनके मूजद हैं, मुसलमानों ने अगर वो गुनाह किए होंगे तो चूंकि उसके मूजद यहूद व नसारा हैं वो उन पर लादे जाएंगे। ये आपकी बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो आदम के बेटे ने जिसने कत्ल किया था, तो जितने भी कत्ल करते हैं ना बाद में, तो उनका वो पहले गुनाह का जो पहला मुजरम था उसके ऊपर लादे जाते हैं। ये इसके ऊपर लिखा है, इसका यही मानी है, इसका यही मतलब और मफहूम है। हकीम साहब इतने जज्बाती ना हो, ये जो है कि आदम पे या उसके बेटे पे गुनाह लाते जाते हैं, बाइबल में लिखा है जो भी गुनाह करता है, ये बाइबल का नहीं, ये इस्लामी तालीम है। अच्छा, आपने 16वें बाब की आयत नंबर 6 शफकत और हाँ लिखा, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया, हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसज़ा ना छूटेगा। शफकत और सच्चाई से बदी का कफ़ारा होता है और लोग खुदावंद के खौफ से बदी से बाज आ जाते हैं। ये आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये इमसाल की किताब है, ये इमसाल हैं, इसमें सारी मिसलें हैं सारी। तो मिसल ये है कि शफकत और सच्चाई से आप करें तो बदी ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है। इसको फिगरेटिव लैंग्वेज में तमसील के लिहाज से इसको समझे, ये कफ़ारे का बिल्कुल, बाइबल तो ओल्ड टेस्टामेंट कफ़ारे से भरी पड़ी है। ये दूसरा दानियल का क्या था, अव्वल तो जब 2 सवाल आप एक साथ पूछ लेते हैं ना, सफ़ा नंबर बताएं। देखें, हाँ दानियल, जी। इसलिए अय बादशाह तेरे हुजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खुदाओं को सदाकत से और अपनी बदकिरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज़्यादा हो। ये सब कुछ नबूकत नज़र बादशाह पर गुजरा। ये दानियल उस बुत परस्त बादशाह के ख्वाब की ताबीर उसको बता रहा है कि मेरे और पूरा ख्वाब पढ़े। उसने कहा था कि फिर जो ख्वाब की ताबीर नहीं बताएगा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। और ये भी लिखा था कि बताया कि ख्वाब भी तुम बताओ और ताबीर भी तुम बताओ।
تو اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتا رہا ہے، جس کو آپ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں 27ویں آیت۔ اس لیے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم۔ تو رحم کا دیکھیں بائبل کی تعلیم آپ سمجھیں، یہ تو خدا خود بھی کہتا ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی کی نفی ہے، قربانی ہے اس لیے کہ قربانی کی وجہ سے خدا ہم پر رحم کرتا ہے، اور ہم خدا کا رحم قبول کر لیں، اس کا فضل قبول کر لیں، جب ہماری باری آئے تو ہم کسی پر رحم نہ کریں اور بادشاہ ظالمی ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کو ٹھیک بات کہی ہے کہ قربانی کو تو وہ بیچارہ پتہ نہیں مانتا کہ نہیں مانتا، تو رحم کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے اپنے الفاظ ہیں۔ جی نیکسٹ کویسچن۔ سیکنڈ کوشچن آ جائیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے ہو گیا بات۔ سر میں امثال 16:4 سوال پوچھیے گا، ایک ہی ہے لایا 3 ہوں سر، ویسے ایک پوچھتا ہوں۔ پھر ایک ہو گیا، پھر 2 آپ پوچھ رہے، پھر کہانی ختم۔ اچھا امثال 16:4 میں ہی لکھا ہے سر کہ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے، شریروں کو اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے۔ پھر آگے آیا تھے وہ تو اور اچھی ہے، وہ ہے کہ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح کے کفارے سے لوگ جو ہے نا بری ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت ٹھیک ہے وہ بہت اچھا، تالی بھی زیادہ بھائی عمران بھائی کے۔ دیکھیں اگر خدا کہتا ہے کہ کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ 16:4۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اس میں آپ نے 3-4 چیزیں پوچھ لی ہیں، کی تو آپ نے کاریگری ہے۔ اچھا ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا، ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ اچھا یہ دیکھیں خدا نے تو جب استثناء کی کتاب میں یا خروج کی کتاب میں موسیٰ سے سب سے پہلے کلام کیا اور اپنا تعارف کروایا، تو اس نے کہا کہ میں مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ تو خدا کا قانون ہے کہ وہ جسٹس کرتا ہے، لیکن اگر کوئی کفارے پر ایمان لاتا ہے، یا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی وہ اپنے گناہ کا کفارہ دے دیتا تھا، تو یہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ وہ معافی مانگے، اپنے جرم کا اقرار کرے تو وہ اس کو معاف کرتا ہے سارے کنٹیکٹ۔ لیکن اگر وہ کہے میں نے جرم کیا، میں معافی بھی نہیں مانگوں گا، میں قربانی بھی نہیں دوں گا اور خدا کی منت بھی نہیں کروں گا، پھر اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں بتاؤں نا، ترتیب سن لیں، نہیں وہ پوری ترتیب سن لیں۔ ایمان، توبہ، گناہ کی معافی اور اپنے گناہ کا اقرار، یہ سب بالکل ہے یہ ساری باتیں۔ ایمان اگر میں مسیح پر ایمان لاتا ہوں لیکن میں توبہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنے گناہ کی معافی بھی نہیں مانگوں گا، میں اپنے گناہ کا اقرار بھی نہیں کروں گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی، تو پھر آپ خودکشی کا حوالہ بائبل سے دیجئے گا کہ خودکشی بائبل کے مطابق حرام ہے۔ محترم عبداللہ غازی صاحب اسلامیات میں اگر میں غلطی پر نہیں تو ایم فل کر رہے ہیں، تو سوال انہوں نے واقعی بڑا گہرا پوچھا ہے کہ یہودا اسکریوتی کی معافی کیوں نہیں ہے، اس نے مسیح کے لیے جان دی۔ اب اگر آپ حقائق پڑھیں تو اس نے وہ مسیح کا شاگرد تھا، اور آخری عشاء ربانی کے اندر جب کھانا کھا رہے تھے تو مسیح نے کہا تم میں سے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے، یہ مجھے پکڑوائے گا۔ سارے پوچھنے لگے کہ میں ہوں یا میں ہوں۔ اچھا تو یہاں پر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن افسوس اس شخص پر جس کے سبب سے یہ ہوا، اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگلی کہانی یہ ہے کہ اس نے سردار کاہنوں فقیہوں کے ساتھ مل کر سازش تیار کی کہ
کہ میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا, جگہ بتاؤں گا, اس کا جا کے منہ چوموں گا, آپ اسے پکڑ لینا, مجھے 30 سکے تول کے دے دو چاندی کے. انہوں نے تول کے دے دیے, اور اسی پلان کے مطابق یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا. اس نے جا کے منہ بھی چوما تو یسوع مسیح نے کہا بھائی تیری دوستی کو میں جانتا ہوں, تو جس کام کے لیے آیا وہ کام کر, میں جانتا ہوں تیری دوستی کو. تو اس نے مسیح کو پکڑوا دیا. جب مسیح کو سلیب دے دیا گیا تو یہ شخص پچھتایا, اور پہلے جن سے سودے بازی کی تھی ان کے پاس گیا اور ان کے پیسے واپس دے دیے. تو انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خزانے میں نہیں ڈالیں گے, اس سے کھیت خریدا وغیرہ وغیرہ. اس نے خودکشی کر لی, اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی. تو مجھے بتائیں نجات, ہاں نجات اس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو مسیح نے تو کہہ دیا کہ اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا. تو نجات کی اس نے کوشش نہیں کی. اگر وہ مسیح کے پاس نہیں تو کم سے کم شاگردوں کے پاس آ جاتا, اور شاگردوں سے ہی جا کے تو اپنے قول و قرار, گناہ کا اعتراف, معافی, توبہ کرتا کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں, غلطی ہوئی ہے, تو اس کو معافی ہو سکتی تھی. اس نے ایسا نہیں کیا. کفارے کی آپ سمجھیں کہ کس پر کارگر ہوتا ہے. میں نے کل بھی یہ مثال دی تھی کہ اگر داتا دربار پر بریانی فری میں بٹ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کو ملے گی اس کو جو وہاں پہ جا کے لائن میں لگ جائے گا اس کو ضرور ملے گی. تو یہودا اسکریوتی کیا اگر اور بھی کوئی اس سے بھی بدتر مسیح کا مخالف ہو, جا کے معافی مانگے, اپنے جرم کا اقرار کرے, مسیح پر ایمان لائے تو معافی مل سکتی ہے. ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں کہ پولوس مسیحوں کا اور مسیح کا بدترین دشمن تھا. جب اس نے قول و قرار کیا, مسیح پر ایمان لے آیا اور توبہ کی اپنے سابقہ جرائم سے, میں تو یہی کہوں گا, تو اس کو معافی بھی ملی اور وہ کلیسیا میں شامل بھی ہو گیا اور اس نے بہت کام بھی کیا. شکریہ. توجہ فرمائیں. ہاں جی توجہ فرمائیں پلیز, بیٹھ جائیں سب. بڑا اچھا, بڑا اچھا. ہاں جی بیٹھ جائیں سب, تشریف رکھیں. 2 منٹ مجھے دیجیے. ہاں جی میں ختم کر دوں پھر آپ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں. ہاں جی میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب کے لیے جنہوں نے اس سارے پروگرام کو مل کر کیا. عدنان سولنگی صاحب کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. باقی مجھے نہیں پتا کہ اور اس انتظام میں آپ 2 ہی احباب ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ہاں جی عدنان سولنگی صاحب جی ہاں, اور مولانا جمیل اظہر وتھرا صاحب جو ہیں بڑی نفیس شخصیت ہے, بڑی صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے گزشتہ جو مناظرے ہیں ان میں بھی میں ان کے ساتھ رہا, اور میں نے ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نوٹ ہوتی ہے, جملے بھی نوٹ ہوتے ہیں, اور وہ نہ صرف ہم ایک تنقید ہی کرنے والے بلکہ ایک اچھے انسان بھی اور اچھے مسلمان اور اچھے مسیحی بھی ثابت ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا. اور ان کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہمارے لیے سب کے لیے جو سیکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ مسیحی مسلم مکالمہ کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں مخصوص کریں گے, تاکہ ادھر ادھر جو ہم کبھی ادھر وہ مختلف علاقوں میں اور اس طرح سے مختلف ماحول میں ہم ان سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں اس مناظروں کو, لیکن دعا ہے آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے. ہاں جی کہ خدا آپ کو برکت دے, آپ کے خاندان کو برکت دے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے لیے, ساری ٹیم کے لیے, دونوں مناظرین کے لیے, حاضرین کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سب مل کر خوشی کے ساتھ تالی بجائیں, زوردار تالی سب کے لیے. سو مناظرہ برخاست ہے. خدا آپ سب کو کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بائبل